بسم اللہ الرحمن الرحیم البناء والاعراب۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ معرب اور مبنی سے متعلق ہے۔ تو عام طور سے معرب کو پہلے لیا جاتا ہے، پھر مبنی کو لیا جاتا ہے۔ انہوں نے مبنی کو پہلے لیا، معرب کو بعد میں لے گا۔ تو مبنی کون سا ہے؟ اولاً البناء، پہلا جو قسم ہے وہ مبنی ہے۔ مبنی کس کو کہتے ہیں؟ هو لزوم آخر الکلمۃ حالۃ واحدہ، فرمایا کہ کلمے کے آخر کا ایک ہی حالت پر رہنا، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ کہ کلمے کا آخر ایک ہی حالت پر رہے تو وہ کلمہ مبنی ہوگا، لیکن وہ آخر ایک ہی حالت پر رہنا اعتلال کی وجہ سے نہ ہو، غیر اعتلال، اعتلال کی وجہ سے نہ ہو۔ اعتلال سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی کلمہ اس وجہ سے آخر اس کا ایک حالت پر رہتا ہے کہ وہ کلمہ مبنی نہیں ہوتا، لیکن اس کے آخر میں کوئی حرف علت آیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلمہ جو ہے وہ ایک ہی حالت پر بظاہر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت پھر ہم تقدیری حرکات یعنی اعراب تقدیری نکال لیتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے۔ آگے اس کی مثالیں بھی آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہ لغیر اعتلال کی قید یہ پھر آگے جب اس کی تفصیل آئے گی تو اس وقت سمجھ میں آئے گی۔ باقی یہاں تک اس کی تعریف ہے مبنی کی کہ لزوم آخر الکلمۃ حالۃ واحدۃ، کہ کلمے کے آخری حرف کا ایک ہی حالت پر رہنا، یہ اس کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے لزوم ہؤلاء الکسرہ، کہ ہؤلاء کے آخر میں جو کسرہ آتا ہے یہ ہر حالت میں کسرہ ہی آتا ہے۔ تقول حضر ہؤلاء، حضر ہؤلاء، اب حضر ہؤلاء، ہؤلاء اسم اشارت مبنی علی الکسر، اس کی بنا ہی اس پر ہوئی ہے کہ یہ مکسور رہے گا، لیکن یہاں پر فی محل رفع فاعل ہے، مرفوع حالت میں ہے اور فاعل کی جگہ ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس کو مرفوع ہونا چاہیے، لیکن یہ چونکہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ جو ہے وہ مبنی علی الکسر ہے، اس وجہ سے اس کو یہ محل رفع میں ہے، فاعل کی جگہ ہے، لیکن یہ ہے مکسور۔ حضر ہؤلاء، اسی طرح رأیت ہؤلاء، اب یہاں پر ہؤلاء جو ہے وہ وہی اسم اشارہ مبنی علی الکسر ہے، لیکن یہاں پر فی محل نصب مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی کی جگہ میں آیا ہے، اس کو منصوب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جو ہے ایک ہی حالت پر رہتا ہے اس لیے کہ یہ مبنی ہے۔ اور مررت بہؤلاء، ہؤلاء یہاں پر جو ہے وہ اسم اشارہ ہے مبنی ہے علی الکسر فی محل جر بحرف الجر، اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے، با آیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو مجرور ہونا چاہیے، لیکن وہ مجرور تو ہے، مجرور ہے لیکن مبنی علی الکسر ہے۔ تو گویا تینوں حالت میں یہ ایک ہی کسرے کی حالت پر اس کا تعین ہوا ہے کہ اس کے آخر میں آخری حرف پر یعنی کلمے کا آخری جو حرف ہے وہ مکسور رہے گا، چاہے وہ حالت رفع میں ہو یا حالت نصبی میں ہو یا حالت جری میں ہو۔ فالمبنی ثابت علی شکل واحد، علی شکل واحد، مبنی جو ہے یہ ایک ہی شکل پر ثابت ہے، ہؤلاء ہؤلاء ہؤلاء، ولا یتغیر، اور یہ اس میں تغییر نہیں آتی، وان تغیرت العوامل الداخلۃ علیہ، اگرچہ اس پر جو داخل ہونے والے عوامل ہیں اس میں تغییر آ جاتی ہے، جیسے ہؤلاء، ھذا، ھذہ، انت، این، من، الذین، یہ سارے جو ہیں یہ مبنی ہیں اور یہ ایک ہی شکل پر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے کوئی کہے جاء ھذا، یہ آ گیا، رأیت ھذا، میں نے اس کو دیکھا، مررت بھذا، پھر بھی اسی طرح یہ ھذا اسی حالت میں رہے گا، اور ھذہ، جاءت ھذہ، رأیت ھذہ، مررت بھذہ، جئت انت، رأیتک انت، مررت بک انت، اور اس طرح سے آگے دوسری مثالوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الالقاب، القاب البناء الاصلی اربعہ، مبنی کے جو اصلی القاب ہے وہ چار ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سکون ہیں، جیسے من اور کم، یہ جو آخر میں سکون آتا ہے یہ مبنی کی علامت ہے اور اسی کا نام ہے کہ مبنی ہے اور مبنی بالسکون ہے۔ اسی طرح فتحہ ہے، جیسے اینا اور کیفا، اس کے آخر میں ہمیشہ مفتوح رہتا ہے، ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ الکسر، جیسے ہؤلاء اور امس۔ الضم، جیسے حیث و منذ۔ تو یہ القاب ہے اصلی بنا کے، اور یہ چار القاب ہے سکون، فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ فتبنى الکلمۃ علی الحالۃ التي سمعت علیہا عن العرب، کلمہ اسی حالت پر مبنی رہے گا کہ جس حالت پر عربوں سے سنا گیا ہو۔
کلمہ عربوں سے جس حالت پر سنا گیا ہے اسی حالت پر وہ مبنی رہے گا۔ فَإِن سُمِعَتْ بِالسُّكُونِ فِي آخِرِهَا كَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى السُّكُونِ، اگر عربوں سے کلمہ سنا گیا ہے کہ آخر میں وہ ساکن پڑھتے ہیں تو وہ مبنی علی السکون کہلایا جائے گا۔ وَإِن سُمِعَتْ بِالْفَتْحِ، اگر فتح کے ذریعے سے سنا گیا ہو کہ عرب اس کو مفتوح پڑھتے تھے، كانت مبنیۃ علی الفتح، تو یہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ وَإِن سُمِعَتْ بِالْكَسْرِ، اگر اس کو سنا گیا ہو مکسور حالت میں، حالت یعنی کسرے کی حالت میں، كانت مبنیۃ علی الکسر، تو وہ کسرے کی حالت پر مبنی ہوگا۔ وَإِن سُمِعَتْ بِالضم، اگر ضمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے ان کو سنا گیا تھا، كانت مبنیۃ علی الضم، تو وہ مبنی علی الضمہ ہوگا۔ تنبیہ، تو گویا یہ اس کا سما سے تعلق ہے۔ سما سے اگر عربوں سے ساکن یعنی حالت سکون میں سنا ہے تو مبنی علی السکون ہوگا، حالت یعنی ضمے کی حالت میں ہے تو مضموم ہوگا اور مبنی علی الضمہ ہوگا، اور اگر حالت نصبی میں ہے تو مبنی علی حالت یعنی مفتوح سنا ہے عربوں سے تو وہ حالت مبنی علی الفتح ہوگا، اور اسی طرح کسری کی حالت میں سنا ہے تو مبنی علی الکسرہ ہوگا۔ تنبیہ، من الکلمات ما یلزم آخرہ حالۃ واحدۃ فی الظاہر، فرمایا کہ کلمات میں سے کچھ کلمات وہ ہے، یہ جو آخر لغیر اعتلال ان کی جو قید لگائی گئی تھی تعریف میں، اس کو بتانے کے لیے اب یہ تنبیہ آپ کو اب سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا من الکلمات، کلمات میں سے ما یلزم آخرہ، کچھ کلمات وہ ہیں کہ جس کا آخری جو حرف ہوتا ہے وہ حالۃ واحدۃ، ایک ہی حالت پر رہتا ہے، فی الظاہر، ظاہر میں، نحو الفتح، جاء الفتح، رأیت الفتح، مررت بالفتح، اب آخر میں ایک ہی حالت پر ہے تو یہ مبنی ہوگا؟ نہیں بھائی، مبنی نہیں ہوگا۔ لیس لأنہ مبنی، اس وجہ سے ایک حالت پر نہیں رہتا کہ وہ مبنی ہے، وانما، بلکہ لأن آخرہ حرف علت، اس لیے یہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے کہ اس کا جو آخری حرف ہے وہ حرف علت ہے، لا يتحمل الحرکہ، وہ حرکت کو برداشت نہیں کرتا، وحینئذ یعرب بحرکات مقدرۃ علی آخرہ، اس وقت میں پھر اس کے لیے اعراب تقدیری نکالی جائے گی، حرکات مقدرہ کے آخر میں یہ جو ہے یہ اس کے لیے پھر تقدیری حرکات، تقدیری اعراب نکالا جائے گا۔ ونفرق بینہ وبین المبنی، اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معطل ہونے کی وجہ سے ہے تو کلمہ معرب، لیکن معطل ہونے کی وجہ سے کہ آخر میں حرف علت ہے، اس وجہ سے اس پر یہ جو اعراب ہے یہ ظاہر نہیں ہو رہا، تو اس میں اور مبنی میں فرق کیسے کریں گے؟ تو فرمایا کہ فرق آسان ہے، بأن المبنی لا یثنی ولا یجمع، مبنی کا نہ تثنیہ آتا ہے نہ جمع آتا ہے، اما ھذا النوع، یہ جو قسم ہے، فیثنی ویجمع، اس سے تثنیہ بھی آتا ہے اس سے جمع بھی آتا ہے، تو ہم کہیں گے الفتیان والفتیہ، الفتیان والفتیہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، تو اس کا تثنیہ بھی آتا ہے، اس کا جمع بھی آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ مبنی نہیں ہے بلکہ یہ معرب ہے۔ اچھا، المبنیات، مبنیات کون کون سے ہے؟ یقع البناء فی الاسماء والافعال والحروف، مبنی اسماء میں سے بھی ہے، افعال میں سے بھی ہیں، حروف میں سے بھی ہے۔ اولا الحروف، پہلے ہم حروف کو لے لیتے ہیں، تو لکھا ہے کہ الحروف کلھا مبنیہ، حروف سب کے سب مبنی ہیں، سارے کے سارے حروف مبنی ہیں۔ کون کون سے ہیں ان میں سے چند گنوا دیتے ہیں، حروف الجر، حروف العطف، حروف النصب، حروف الجزم، حروف النداء، حروف ناسخہ، حروف مصدریہ، یہ سارے کے سارے جتنے بھی حروف کی اقسام ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ ثانیاً الاسماء، اسماء جو ہیں یہ بھی مبنی ہیں۔ الاصل فی الاسماء الاعراب، اصل اسماء میں جو ہے وہ اعراب ہے کہ وہ معرب ہوں گے۔ والمبنی منہا محصور فی ابواب، مبنی جو اسماء میں سے مبنی اسماء ہیں وہ چند ابواب میں محصور ہے، اہمھا ما یلی، ان میں سے جو اہم ہے وہ یہ مندرجہ ذیل ہے۔ الضمائر، پہلے جو اسماء میں سے جو ایک قسم ہے وہ ضمائر کی ہے کہ ضمائر کلھا مبنیہ، ضمائر سب کے سب مبنی ہیں، سواء کانت منفصلۃ ام متصلہ، ضمائر متصلہ ہو یا منفصلہ سب کے سب مبنی ہیں۔ نحو انا، نحن، انت، انتی، انتما، انتم، انتن، ہوا، ہی، ہما، ہم، ہن، والتاء من فہمت، والکاف من قلمک، والہاء من قلمہ، والیاء من قلمی، والالف من ذهب، والواو من ذهبوا۔ انا، نحن، انت، انتی، انتما، انتم، انتن، ہوا، ہی، ہما، ہم، ہن، یہ سارے کے سارے جو ہے ضمائر منفصلہ ہے۔ اسی طرح ضمائر متصلہ
فہمتو میں جو تا ہے، اور قلمک میں کاف ہے، ہا میں قلمی ہی میں ہا ہے، اور قلمی میں یا ہے، اور ذہبا میں الف ہے تثنیہ کا، اور ذہابو میں واو ہے جمع کا، یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ اچھا، اسی طرح اسماء الاشارہ یہ بھی مبنی ہے، ھذا ھذہ ھؤلاء تلک ویستثنی ھذان وھاتان فإنہما معربان۔ فرمایا کہ ھذان اور ھاتان کے علاوہ جتنے بھی اسماء اشارہ ہے، ھذا ھذہ ھؤلاء تلک، یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ ھذان اور ھاتان، فرمایا کہ اس کو تثنیہ کا اعراب دیا جاتا ہے فی الرأی الایسر، ان کو مرفوع کیا جاتا ہے الف کے ساتھ، اور منصوب اور مجرور کیا جاتا ہے یا کے ساتھ۔ ھذان اور ھذین، ھاتان اور ھاتین۔ الاسماء الموصولہ، اسماء موصولہ جو ہے یہ بھی مبنی ہے، جیسے الذی، اللتی، الذین، اللاتی، اللائی، من وما، ویستثنی اللذان واللتان فإنہما معربان۔ فرمایا کہ سوائے دو کے کہ اللذان اور اللتان کے، ان کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ دونوں معرب ہے، اور ان کا جو اعراب ہے وہ بھی تثنیہ کا ہی اعراب ہے، ایک آسان اور یعنی آسان رائے کے مطابق، فیرفعان بالالف وینصبان ویجران بالیاء۔ یہ حاشیے سب میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان کو مرفوع کیا جائے گا الف کے ذریعے سے، اور منصوب اور مجرور کیا جائے گا یا کے ذریعے سے۔ اسماء الاستفہام نحو من وما وأين ومتى وكيف وكم ويستثنى أي فإنها معربة۔ فرمایا کہ من اور ما اور أين و متى اور کیف اور کم، یہ سب کے سب جو ہے مبنی ہیں، سوائے اس کے کہ ایو جو ہے یہ اس کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے کہ یہ معرب ہوتا ہے۔ اسماء الشرط نحو من وما ومتى وأيان وأين وحيثما وأن، اس میں سے ایو جو ہے اس کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ معرب ہے۔ اسماء الافعال نحو شتان وہیہات وأف ویہ وصاہن وإیہ، یہ جو ہیں یہ سب کے سب یہ بھی یعنی مبنیات میں سے ہیں۔ الاعداد المرکبہ، وہ اعداد کی جو مرکب آتے ہیں، جیسے احد عشر، تسعۃ عشر، وما بینہما، احد عشر، اثنا عشر، ثلاثۃ عشر، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، ستۃ عشر، سبعۃ عشر، ثمانیۃ عشر اور تسعۃ عشر، ان کے درمیان میں یہ جتنی بھی ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ تبنى علی فتح الجزئین، یہ دونوں پہلے دونوں جزءوں کے فتحے پر ان کو مبنی کیا جاتا ہے۔ وَيُسْتَثْنَى اثنا عشر واثنتا عشرۃ فإن صدرهما يعرب اعراب المثنى، یہ جو اثنا عشرہ ہے اور اثنتا عشرۃ ہے یہ جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ اس کا جو پہلا والا حرف ہوتا ہے وہ اس کو اعراب دیا جاتا ہے تثنیہ کا۔ وکلمۃ عشرہ، عشرہ اور عشرۃ، عشرۃ، عشرۃ تبنى علی الفتح، اس کو یہ مبنی علی الفتح ہے۔ اسی طرح بعض ظروف میں سے کچھ یہ بھی جو ہے وہ مبنی ہے، جیسے حیث اور امسی اور قط اور الآن اذ۔ الاعلام المختومہ بلفظ ویہ، وہ اسماء، وہ اعلام کہ جو ختم ہوتے ہیں آخر میں، اس کے آخر میں لفظ ویہ آتا ہے، جیسے سبویہ، نفتویہ، عمرویہ، خالویہ، فإنہا مبنیۃ علی الکسر دائما، یہ مبنی علی الکسر ہوتے ہیں ہمیشہ۔ یہ حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں اس کے اسماء افعال کے معنی۔ شتان بمعنی افترق، ہیہات بمعنی بعد، اور اف آتا ہے اتضجر، وہی آتا ہے اعجب، میں تعجب کرتا ہوں، صح آتا ہے بمعنی اسکت، ایہ آتا ہے بمعنی ضد، اور امض فی حدیثک، اپنے بات کو جاری رکھو۔ تو یہ اسماء میں سے ہیں، اور پھر آگے جو ہے افعال میں سے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے آپ کو یہ درس سمجھ میں آ گیا ہو، اور نہیں آیا ہو تو پھر آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام